آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، کھلانے پلانے کا بھی نہیں تھا، اور پچھلا تھوڑا سا دور پیچھے سے تھوڑا سا ہم چلے جائیں تو یہ ہوٹل سسٹم بھی نہیں تھا نا، ہوٹل سسٹم بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ عام مہمان کسی کا جاننے والا ہو یا نہ ہو، وہ کسی دیہات میں کسی شہر سے گزرتا تھا، نہ ہوٹل تھے نہ ہوٹل کی ضرورت تھی، کوئی جاننے والا ہوتا یا نہ ہوتا تو اس کو وہ اپنے گھروں میں اپنے ڈیرے پہ مہینہ تو ویسے نہیں پوچھتے تھے، 5 7 دن تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے، مہمان آیا تو بس مہمان آیا، اس کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کب جانا ہے کہاں جانا ہے۔ یہ رواداری میں پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمارے کلچر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی۔ عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ پایا جاتا، عربوں کے ہاں تو پوچھتے بھی نہیں تھے کس کام کے لیے آ رہے کہاں جا رہے ہو، اور بکرا ذبح کر دیتے تھے عام لوگ، اور اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آئے تو فجاء بعجل حنیذ، کوئی نہیں پوچھا کون ہو کہاں ہو کدھر جا رہے ہو، ذبح کیا بچھڑا اور گائے کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بھون کے روسٹ بنا کے سامنے رکھ دیا۔ اگر پوچھا ہوتا تو شاید اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو پہلے یہ کلچر سسٹم نہیں تھا، اعتماد بھی تھا اور دونوں طرف سے رکھ رکھاؤ بھی تھا، تو ہوٹل سسٹم تھا نہیں، اور غربت کے باوجود پھر مہمان نوازی بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب مہمان آتے تھے تو کمال کا ایک ماحول بنتا تھا۔ سوچا جاتا تھا کہ آج 3 مہمان ہیں، کس کے گھر میں بھیجیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کن کے گھر میں بھیجیں۔ کبھی ان کے گھر اعلان ہوتا تھا کہ آج 3 مہمان ہیں، کون ساتھ لے کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ کے اوپر آیا ہے، وہ سامنے ایک اور حدیث ہے، میں اس پہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، طلحہ رضی اللہ رجل من الانصار آتا ہے نا، کہ 2 جگہوں سے پوچھا کون کرے گا، فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا کون مہمانوں کو لے کے جا رہا ہے، ایک مہمان ہے، نہیں ہے۔ تو پھر رجل من الانصار، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انصار میں سے، انہوں نے کہا میں لے کے چلوں گا۔ مہمان کو ساتھ لیا، گھر میں چلے گئے اور جا کے اپنی بیگم سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے، حی طعامک واصبحی سراجک، ما عندنا الا قوت الصبیان، کہ قوت عربی زبان میں اس وقت کو کہتے ہیں، ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں۔ قوت جو خزانہ ہے یا لفظ ہے، طعام لفظ استعمال نہیں ہوا، قوت کا لفظ استعمال ہوا۔ قوت ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں۔ کھانا بچوں کا پڑا ہوا ہے اور وہ بھی ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا کھانا کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا ایسے کریں، بچے تو بچے ہیں، ان کو بھی کھلانا پلانا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ مہمان ہیں، تو آپ نے ایسے کرنا ہے، حی طعامک واصبحی سراجک ونومی صبیانک اذا ارادوا عشاء، ایسے ہے کہ جلدی آج بچوں کو جلدی ہی سلا لینا اور جلدی ہی سارا کچھ کر لینا جب وہ کھانا کھانے کا ارادہ کریں۔ پھر کیا کرنا، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السَّرَاجَ أَوْ سِرَاجَ، کہ جب مہمان آ جائے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کھانا رکھنے کے بہانے سے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے، چراغ بجھا دینا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک ہم کھانا لیں میں سامنے منہ چباتا رہوں گا اور اندھیرا ہوگا اور اس میں وہ پیٹ بھر کے مہمان کھانا کھا لے گا۔ ایسے ہوا اور سارا ان کو کھلا دیا۔ بچے ساری رات آرام سے ایک طرف سوئے رہے۔ صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا وہ شخص پہنچے، یہ لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی نہیں بتانا تھا کہ جی ہم نے ایسے کیا، ہم نے یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طلحہ، رات آپ کے اس عمل پر اللہ بھی مسکرا دیے۔ اللہ ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما، اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے رات آپ نے یہ کیا اور آپ کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کے اپنے گھروں میں کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایثار اور قربانی کر کے کھلاتے ہیں ان کے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کی کامیابی پر اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا ہے کہ مہمان نوازی میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور منہ چبا کے اور لائٹ کو آف کروا کے اس کا اکرام کروایا، اس کے اوپر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو یوں اتارا۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں کہ اس میں جہاں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دنیا سے زہد بھی نظر آ رہا ہے، اور یہاں اس مرد کے اس کردار اور جذبے میں خاتون کا کردار اور جذبہ بھی شامل ہے، خاتون کا کردار اور جذبہ بھی شامل ہے کہ مرد نے تو نیت کر لی، اس نے تو نیت کر لی کہ میں مہمان کو کھلاؤں، لیکن یہ ہے کہ خاتون کا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ اس نے بھی وہ کہا، یہ نہیں کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں بچوں کو میں سلا دوں، بچوں کا ہی پڑا ہوا ہے اور کیا ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کے اوپر تیار ہیں کہ بچوں والی یہ قربانی ہم کرنے کو ہی تیار ہیں۔